بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ روزہ دار کے لیے وصال کرنا حرام ہے۔ آج کے درس میں یہ بات بتائی جائے گی کہ کیا جھوٹ بولنے، غیبت کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بھی کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا حرام ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ کیا مطلب؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1903 1903 کہ ایک انسان ہے برابر جھوٹ بولتا ہے اور روزہ ہے، ایک دوسرے کی غیبت چغلخوری بھی کرتا ہے اور لڑائی جھگڑا بھی کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو بغیر کھائے پیے یعنی بھوکے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور لڑائی جھگڑا کرنا، اس پر اگر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی اگر جو شخص غیبت، جھوٹ اور لڑائی جھگڑا نہ چھوڑے تو ایسے شخص کو کھانا پینا بھی نہیں چھوڑنا ہے، یعنی روزہ رکھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہی ہے، روزہ رکھنے سے ایسے شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہے جو روزہ بھی رکھے اور ایک دوسرے کی غیبت چغلخوری بھی کرے، جھوٹ بھی بولے، لڑائی جھگڑا بھی کرے، تو ایسا شخص روزہ رکھنے سے کچھ فائدہ نہیں، وہ کھانا پینا نہ چھوڑے، یعنی روزہ چھوڑ دے۔ گویا کہ یہ اگر روزے کی حالت میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسلام میں حرام ہے، روزے دار کے لیے حرام ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے خاص ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے خاص ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور یہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کا بدلہ دے گا۔ اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ ڈھال کبھی آپ دیکھیں جو لوگ محرم میں ڈنڈا کھیلتے ہیں یا تلوار کھیلتے ہیں تو ایک ہاتھ میں تلوار رہتا ہے، ایک ہاتھ میں پلیٹ کے جیسے برابر وہ ڈھال رہتا ہے، ہار، تو وہی ہے ڈھال۔ تو جس طریقے سے وہ اس وقت کھیلنے کے ٹائم پہ وہ ڈھال لیے رہتے ہیں، تو ایسے ہی روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے، یعنی گناہوں کو روکے رکھنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ کیا ہے؟ روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم۔ اگر کوئی روزہ دار ہو تو اسے چاہیے کہ فحش گوئی نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے اور نہ شور مچائے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑنا چاہے تو اسے صرف یہ جواب دے کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں۔ ایک روزہ دار کو اگر کوئی گالی گلوچ کرتا ہے تو وہ کہہ دے یا آپ کہہ دیں کہ بھائی میں ایک روزہ دار آدمی ہوں، مجھے گالی گلوچ مت کرو۔ تو یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1904 1904
اسی طرح سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ من لم یدع الخنا والکذب فلا حاجۃ للہ یدع طعامہ او شرابہ، کہ جس نے بدزبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا، بدزبانی یعنی زبان میں طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی گالی گلوچ کیا اور جھوٹ نہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار پر واجب ہے کہ وہ اپنے روزے کو جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور گالی گلوچ سے پاک رکھے۔ آج انسان روزے کی حالت میں بھی تو میں شروع کر دیتا ہے۔ ابھی کل پرسوں ہی دیکھا، گالی گلوچ کرنے لگے، وہ بھی گالی بڑی خطرناک، ماں کی گالی، تیری ماں کی۔ یہ چیز حیدرآباد میں بہت عام ہے، تیری ماں کی، کچھ بھی ہو تو یہ جو ہے روزہ رکھ کر کے اس طریقے کی گالی دینا، پھر آپ کا روزہ رکھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ دن بھر بغیر کھائے پیے رہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ایسا نہ کرے، اللہ کے واسطے ایک مہینہ خاموشی کے ساتھ جو گالی گلوچ کرے آپ برداشت کر لیں، صبر کر لیں، صبر کا پھل اللہ تعالیٰ دے گا۔ اسی طرح سے سعودی فتاوی کمیٹی کا بھی کہنا ہے کہ دوران روزہ گالی گلوچ سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اس سے روزہ دار کے اجر میں کمی آ جاتی ہے۔ روزہ دار کی جو روزہ رکھ کر کے جو روزے کا ثواب ملنا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ لہذا مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس پر ضبط رکھے اور گالی گلوچ، غیبت اور چغل خوری وغیرہ کرنے سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے، اور اسی طرح اپنی تمام کاموں سے بچے جنہیں دوران روزہ حرام کیا گیا۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، اس لیے کہ مبارک مہینہ ہے، ہم رمضان کا روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر اس رمضان کے مہینے میں بھی وہی گالی گلوچ کریں گے، وہی ایک دوسرے کی غیبت کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، تو پھر ہمارے روزہ رکھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بغیر کھائے پیے یعنی کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی ایسا شخص روزہ ہی چھوڑ دے، یعنی کھاتے پیتے رہے، اس لیے کہ اس کا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا یہ کوئی کام نہیں دے گا، بلکہ روزہ صحیح نہیں ہوگا، روزہ کے اندر کمی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔